سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، چیپٹر 12.1b، بادشاہوں کے نام خطوط، خط نمبر 4، کیسر شاہ روم کے نام خط۔ یہ خط بخاری میں ایک طویل حدیث میں موجود ہے، اور یہ خط یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تم اسلام لاؤ، سلامت رہو گے۔ اسلام لاؤ، اللہ تمہیں اور تمہارا اجر دگنا دے گا، اور اگر تم نے نافرمانی کی تو تم پر ریسیوں یعنی رعایا کا بھی بار گناہ ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب نہ بنائے۔ پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم مسلمان کہہ دو کہ تم ہمارے اس اقرار کے گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ بن کلبی کو حکم دیا کہ یہ خط بصرہ جو کہ شام کی سرحد پر ایک تجارتی مرکز ہے کہ گورنر کو دیں، اور وہ اسے کیسر کے پاس پہنچا دے گا۔ جب یہ خط بصرہ پہنچا، اس وقت ابو سفیان قریش کے ایک تجارتی قافلہ کے ہمراہ بصرہ میں موجود تھا، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ کیسر اس وقت حمص شہر سے بیت المقدس گیا ہوا تھا۔ اس وقت بیت المقدس کا نام ایلیا تھا، بیت المقدس گیا ہوا تھا، جو کہ بصرہ سے قریب ہی ہے۔ جب کیسر کو خط ملا تو اس نے قریش کے قافلے کو اپنے دربار میں بلایا اور ایک ترجمان کے ذریعے پوچھا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تم میں سے کون سا شخص اس کے قریب ترین رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں ہوں۔ ہرقل نے کہا، اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو اس کے پیچھے بٹھا دو۔ ہرقل نے کہا کہ میں اس شخص سے اس آدمی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اسے جھٹلا دو۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر مجھے اپنے دوستوں سے میرے جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضرور جھوٹ بولتا۔ ابو سفیان کہتے ہیں، ہرقل نے مندرجہ ذیل سوالات کیے۔ یہ ایک طویل مکالمہ ہے ہرقل اور ابو سفیان کے درمیان۔ ابو سفیان بیان کرتے ہیں، ہرقل نے کہا، تم لوگوں میں سے اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا، وہ اونچے نسب والا ہے۔ ہرقل نے کہا، تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ ہرقل نے کہا، کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ تھا؟ میں نے کہا، نہیں۔ ہرقل نے کہا، اس کی پیروی بڑے لوگوں نے کی ہے یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا، کمزوروں نے۔ ہرقل نے کہا، اس کے پیروکار بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا، بڑھ رہے ہیں۔ ہرقل نے کہا، کیا کوئی شخص اس دین میں داخل ہونے کے بعد مرتد ہوا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ ہرقل نے کہا، کیا وہ بدعہدی کرتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، البتہ ہمارا اس سے ابھی ایک صلح نامہ ہوا ہے، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ ہرقل نے کہا، کیا تمہارے درمیان کوئی جنگ ہوئی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ ہرقل نے کہا، تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا، کبھی ہم جنگ جیت جاتے ہیں اور کبھی وہ۔ ہرقل نے کہا، وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا، وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، جو کچھ تمہارے آباء و اجداد کہتے تھے اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری،
پاک دامنی اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان کے ذریعے کہا، جب میں نے تجھ سے اس کے نسب کے بارے میں پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا ہے، اور دستور یہی ہے پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب میں سے بھیجے جاتے ہیں۔ اور میں نے پوچھا کہ کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ تم نے بتایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں کہتا کہ یہ شخص پہلے شخص کی نقالی کر رہا ہے۔ اور میں نے تم سے یہ پوچھا کہ کیا اس کی آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ تھا؟ تم نے بتایا نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر اس کی آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو یہ شخص اس بادشاہت کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور میں نے دریافت کیا کہ اس سے پہلے کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ تو تم نے بتایا نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جو شخص لوگوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور میں نے دریافت کیا کہ بڑے لوگ اس کے پیروی کر رہے ہیں یا کمزور؟ تو تم نے بتایا کہ کمزور، اور در حقیقت یہی لوگ پیغمبر کے پیروکار ہوتے ہیں۔ در حقیقت یہی لوگ پیغمبر کے پیروکار ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی مرتد ہوا؟ تو تم نے بتایا نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے جن لوگوں میں ایمان ایک بار داخل ہو جائے وہ مرتد نہیں ہوتے۔ اور میں نے پوچھا کیا وہ بدعیری بھی کرتا ہے؟ تو تم نے بتایا نہیں۔ اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ بدعیری نہیں کرتے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور نماز، سچائی اور پرہیزگاری اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد اس زمین کا بھی جو میرے دونوں قدموں کے نیچے ہے مالک بن جائے گا۔ ہماری کتابیں بتاتی ہیں کہ نبی آنے والا ہے، لیکن مجھے یہ گمان نہ تھا کہ وہ تمہاری قوم سے ہوگا۔ اگر میں اس تک پہنچ سکتا تو میں اس کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا تو وہاں کچھ شور مچا۔ ہرقل نے حکم دیا کہ ہمیں دربار سے باہر بھیج دیا جائے۔ سفیان کہتا ہے کہ ہرقل نے حکم دیا کہ ہمیں دربار سے باہر بھیج دیا جائے۔ جب ہم دربار سے باہر آئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بری طریقے سے بات کر رہا تھا کہ ابو کبشہ کے بیٹے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اتنا زور پکڑ گیا ہے کہ رومیوں کو بادشاہ بھی اس سے ڈرتا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ رسول اکرم کا دین غالب آئے گا، اور اسلام پہلی بار میرے دل میں داخل ہوا، یہاں تک کہ بتدریج اللہ نے میرے دل میں اسلام کو جان گزین کر دیا۔ جیسے میں نے بتایا یہ حدیث سب بخاری سے ہے۔ اس کے بعد درمیان میں کچھ چیز مسند عمل سے بیان کرتا ہوں۔ ہرقل نے ایک معتمد عربی عیسائی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خط دے کر بطور جاسوس بھیجا اور مندرجہ ذیل امور کا مشاہدہ کرنے کو کہا۔ نمبر 1، کیا وہ میری طرف بھیجے ہوئے خط اور دوسرے بادشاہوں کی طرف بھیجے ہوئے خطوط کا ذکر کرتا ہے؟ نمبر 2، جب وہ میرا خط پڑھے گا تو کیا وہ دن اور رات کا ذکر کرتا ہے؟ نمبر 3، یہ دیکھنے کی کوشش کرو کہ کیا اس کی کمر پر کوئی عجیب نشان ہے۔ یہ عیسائی خط لے کر مدینہ پہنچا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کا خط پڑھنے کے بعد فرمایا، میں نے ہرقل کو خط بھیجا تو اس نے اس کی حفاظت کی، اللہ اس کی سلطنت کی حفاظت کرے گا۔ یاد رکھیے کہ جس طرح صورت روم میں پیشین گوئی ہے، روم نے فارس کو 7 سال بعد شکست دی، اور پھر اس ہرقل نے یہ کہا، اور خسرو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اور خسرو نے میرا خط پھاڑ دیا۔
اللہ اس کی سلطنت کو توڑ دے گا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کا یہ سوال پڑھا، اگر جنت کا عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے تو جہنم کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہرقل اللہ سے زیادہ عقل مند بنتا ہے؟ بتاؤ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ اس قاصد نے کہا کہ اچھا، میں ہرقل کو یہ 2 چیزیں بتا دوں گا۔ اس پر آپ نے اپنی کمر سے قمیض نیچے کی تاکہ وہ مور نبوت دیکھ لے۔ ان تینوں مشاہدات دیکھنے کے بعد ہرقل کو یقین آ گیا کہ یہ سچے نبی ہیں۔ گو اس کی وفات عیسائی مذہب پاری ہوئی۔ یہاں تک کہ سب تفصیل مسند احمد میں ہے۔ ہم واپس وہ بخاری والی لمبی حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ بخاری میں یہ بھی درج ہے کہ ایک دن درباریوں نے ہرقل کو غمگین دیکھا تو وجہ پوچھی۔ اس نے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، ایک نیا لیڈر پیدا ہوا ہے جو میرا مقابلہ کرے گا اور اس کے لوگ ختنہ کرتے ہیں۔ درباریوں نے عرض کیا کہ صرف یہودی ختنہ کرتے ہیں، آپ ان پر مزید سختی کے لیے ایک نیا قانون بنا دیں۔ ہرقل نے ابھی یہ قانون نہیں بنایا تھا کہ اچانک حضرت دحیہ کلبی اس کے دربار میں پہنچے۔ ہرقل نے حکم دیا کہ دیکھو، کیا ان کا ختنہ کیا ہوا ہے؟ تو بتایا گیا کہ ہاں۔ اس پر ہرقل نے سب دروازے بند کروا دیے اور ہرقل نے درباریوں سے کہا، اگر میں اس کا دین قبول کر لوں تو تم کیا کھاؤ گے؟ لوگوں نے ہرقل کو کہا، تب آپ ہمارے بادشاہ نہیں رہ سکتے۔ تو ہرقل نے جواب دیا، میں نے تو صرف تمہارا امتحان لینے کے لیے کہا ہے۔ واضح ہو کہ ہرقل ابھی زندہ تھا جب مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کر لیا۔ اس طرح ہرقل نے اپنی پیشین گوئی مرنے سے پہلے ہی دیکھ لی، یعنی اس کے پاؤں کے نیچے کی زمین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ہرقل 610 عیسوی سے 641 ہرقل نے 610 عیسوی سے 641 عیسوی تک حکومت کی۔ ہرقل نے حضرت دحیہ کلبی کی عزت افزائی کی اور انہیں بہت مال اور تحائف سے نوازا۔ جب دحیہ کلبی حسمی ایک مقام وہاں پہنچے تو قبیلہ جذام کے کچھ لوگوں نے یہ مال لوٹ لیا۔ حضرت دحیہ کلبی مدینہ پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں 500 کا دستہ بھیجا، جنہوں نے قبیلہ جذام کے کئی لوگوں کو قتل کر دیا اور ان کے مویشی اور عورتیں ہانک کر ساتھ لائے۔ مویشیوں میں 1000 اونٹ اور 5000 بکریاں اور 100 قیدی تھے۔ مسلمانوں اور قبیلہ جذام میں پہلے سے مصالحت کا عہد چلا آ رہا تھا۔ ان کے سردار حضرت زید بن رفاع اور کچھ اور افراد مسلمان ہو چکے تھے۔ ان مسلمانوں کی احتجاج پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اور قیدی انہیں واپس کر دیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔